الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن عظیم الشان پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے پروردگار، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور خاص اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزوں کی اور نوافل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا اور کیسی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوگی۔ فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں بندے کے حق میں سفارش کریں گی۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور نفسات، خواہشات، تمناؤں اور اپنی چاہتوں سے اس کو روکا تھا۔ فشفعنی فیہ، اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو سونے سے، نیند سے روکے رکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کا تراویح میں پڑھنا اور تہجد میں پڑھنا، رات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کے دو مواقع ہیں، ایک رمضان المبارک میں، ایک تراویح میں اور دوسرا تہجد میں۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند اس بات کے اندر ضرب المثل رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال رکھتے ہیں، ایک نمونہ رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ان کے معمولات میں رات کی تراویح تہجد کے ساتھ ختم ہوتی اور تراویح ختم ہوتے ہی پھر تہجد کے نوافل پڑھے جاتے،
یعنی ساری رات تراویح کی نماز پڑھتے، تو ساری رات تراویح کی نماز تو تبھی پڑھی جا سکتی ہے جب بندہ تراویح میں قرآن زیادہ پڑھتا ہو، اور تہجد میں قرآن زیادہ پڑھنا ہی آدمی کو رات کی نیند سے دور کرتا ہے۔ تو حدیث پاک کے ظاہری ان الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ رات کو قرآن پڑھتا رہے تو قیامت کے دن قرآن، تراویح اور تہجد میں پڑھا جانے والا قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم روزہ، جہاں دن میں روزہ رکھتے ہیں تو رات میں تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور تراویح میں قرآن کو آہستہ اور ٹھہر کر پڑھیں، صحیح سمجھ کر پڑھیں، اور سننے والے بھی صحیح سمجھ کر سن سکیں، اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا کے اصول پر کے مطابق پڑھیں، تاکہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے اور آسان ہو جائے، اور ہمارا قرآن کے ساتھ کچھ وقت بھی زیادہ لگ جائے کہ ہماری نیند متاثر ہو، تاکہ ہم قرآن کی سفارش کے مستحق بن سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی کامل قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔